ہوائی دنیا کے حسین سفر ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے ہیں، یہ ایک اور صحیح۔ کچھ اتنے لمبے ہوائی سفر کا ڈر، کچھ ایک صاحبہ نے ڈرایا کہ ٹوکیو سے ہونولولو تک نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے اور اوپر خدا، کہیں زمین کا ذرا سا ٹکڑا بھی ڈھارس کے لیے دکھائی نہیں دیتا، اور معمول کے مطابق اگر طوفان آ جائے تو پھر الامان، سفر اللہ اللہ کرتے گزرتا ہے۔ پیٹ میں ہول اٹھے، لیکن میرے میاں تو 3 مہینے پہلے جا چکے تھے، اس لیے مراجعت ناممکن تھی۔ اکھلی میں سر دیا تو ان دھمکوں سے کیا ڈرنا۔ بوریا بستر باندھا، بستر تو ہوتا ہی نہیں، یہ محاورے کی بات ہے۔ گھر سمیٹ کر ایک گیراج میں بند کیا۔ گھر سمیٹنے میں اب طاق ہو گئی ہوں، اس طرح پل بھر میں اس کی گٹھری باندھ کر الگ کرتی ہوں کہ گویا کبھی تھا ہی نہیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی جو اب کالج کے پہلے سال میں تھی، ساتھ ہو لی۔ بڑی 2 لڑکیوں کے BA کے امتحان تھے، ان کو 2.5 مہینے بعد آنا تھا۔ کراچی پہنچ کر BOAC کا ٹکٹ بک کرایا۔ اس غریب لائن سے اگر جانا ہو تو 24 گھنٹے کی گنجائش رکھنی چاہیے، اگر 26 کو جانا ہو تو 25 کی سیٹ بک کراؤ، کیونکہ وہ 1440 منٹ سے کم لیٹ ہونا کسر شان سمجھتی ہے۔ لیکن میں پھر بھی ہمیشہ اسی ہوائی کمپنی کو چنتی ہوں، کیونکہ اس کی نشست آرام دہ ہوتی ہے اور عملہ تمیزدار۔ تو خیر، ہم نے پہلی ٹھیکی کلکتہ میں لگائی۔ کلکتہ میری جائے پیدائش ہے، حالانکہ میں صرف 1 سال کی شیرخوار وہاں سے لے آئی گئی تھی، لیکن پھر بھی اس جگہ سے انس تھا، اس کو دیکھنے کا ارمان تھا۔ لیکن میرے جذبات نے مجھے ہمیشہ دھکے کھلوائے۔ ایئرپورٹ سے لے کر پولیس اسٹیشن تک جو میرا اور باقی مجھ جیسے سیاحوں کا حال ہوا وہ ناگفتہ بے ہے۔ خدا کسی شریف انسان کو کلکتے نہ لے جائے۔ اگر مرزا غالب نے اس میں کچھ دیکھا تو ہندوستانی کسٹم آفیسر اور بنیا پولیس سے پہلے دیکھا ہوگا۔ قصہ کوتاہ، ہم نے جلدی سے اپنی جان چھڑائی اور ہانگ کانگ روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر روح خوش ہو جاتی ہے۔ تازہ دم ہو کر ٹوکیو روانہ ہوئے۔ راستہ سخت طوفانی تھا، کمبخت پینم پرانا کھٹارا جہاز 4 گھنٹے لرزتا رہا اور ہمیں بھی لرزاتا رہا۔ ساتھ بیٹھا جاپانی تاجر تسلی دیتے ہوئے بولا، یہ تو کچھ بھی نہیں، جب ٹوکیو سے ہوائی جاؤ گی تو ہوائی جہاز ایسے اچھلے گا جیسے چھاچھ میں گیہوں۔ ہم نے انا للہ پڑھ لیا اور ارادہ کر لیا کہ میاں کو ہوائی میں ہی رہنے دیں اور ہم ٹوکیو میں ان کی واپسی کا انتظار کریں۔ لیکن خاک چھاننے کا شوق خوف و خطر پر غالب آ گیا، اور جنرل شیخ اور بیگم شیخ کی خاطر مدارت کا مزہ چکھ کر 2 دن ٹوکیو ٹھہر کر جلد جلال تو کہتے ہوئے جاپان ایئر لائنز میں بیٹھ گئے۔ ہوائی جہاز چلا تو ہم نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا رب ہماری عزت رکھ لے اور خیر سے سفر پورا کر دے۔ میرے مولا نے میری مراد ایسی پوری کی کہ سارا سفر آسمانوں پر ریشم کی طرح سرسر کرتا گزر گیا۔ میں نے اتنے خوشگوار اچھے گھنٹے کبھی نہیں گزارے تھے۔ رات کو 10:30 بجے ہمارا جہاز ہوائی کے دارالسلطنت ہونولولو میں اترا۔ میاں کو تار دے دیا تھا، امید تھی کہ ہوائی اڈے پر ہار لے کر پہنچیں گے۔ جزیرہ ہوائی کی یہ ایک رسم دیرینہ ہے کہ ہر آنے والے کا پھولوں کے حسین گجروں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ارمان تھا کہ کم از کم میاں تو پھول نچھاور کرنے پہنچ جائیں گے، لیکن میاں ریاض الدین صاحب حسب معمول غائب۔ رات کا وقت مجھے ان کا پتہ بھی نہیں معلوم۔ جناب بلی کی طرح 3 گھر تبدیل کر چکے تھے۔ ہوائی کی یونیورسٹی میں فون کیا تو انہوں نے کہا ایسٹ ویسٹ سینٹر سے پوچھو۔ اتنے میں ایک ٹیکسی والا آگے بڑھا، میں وہاں تک آپ کو لے جاتا ہوں، باقی پھر دیکھا جائے گا۔ ہائی رائز ہاسٹل تک پہنچے تو اونچی اونچی عمارات بتیاں جل رہی ہیں، طلبہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے میاں ندارت، غصہ اور پریشانی دونوں مل گئے۔ یہ اچھا استقبال ہو رہا ہے، رات کے 12 بجے 3 مہینے بعد بیوی آئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اتنے میں ایک کار لڑکیوں سے لدی پھندی چیختی چلاتی آن کر رکی۔ انجان شکلوں نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالے۔ پیچھے ایک اور کار، اس میں گٹار پر کچھ نوجوان ہوائی کے گیت گاتے ہوئے اترے، اور ان نوجوانوں میں چھپے ہوئے میاں ریاض الدین مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ حسب معمول برستی، ان کی سہیلیوں نے سمجھایا کہ تار پڑنے میں غلط فہمی ہو گئی۔ ہوائی کا وقت جاپان کے وقت سے 24 گھنٹے پیچھے ہے، اس لیے اکثر تاریخوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہم نے جل کر کہا اصل گڑبڑ تو ہماری شادی کی تاریخ سے شروع ہوئی تھی۔ بہرحال خدا کا شکر ادا کیا، ٹیکسی والے کا شکریہ ادا کیا، پھر گھر روانہ ہوئے۔ مجھے گھر دیکھنے کا شوق، لیکن ریاض صاحب ڈالتے جائیں کہ تم صبح آرام سے دیکھنا، ابھی کمروں میں بتی مت جلاؤ، اور اس کی وجہ سمجھ میں آئی جب گھر کے ہر کونے میں منو کوڑا اور گرد و غبار دیکھا۔ ہر دروازے سے میلے موزے اور رومال، اور ہر جیب سے تھیٹر، سینما، فلور شو کی پرچیاں اور ریزگاری۔
پینٹری میں 5 دن سے برتن بغیر دھلے پڑے تھے۔ میاں بجائے برتن دھونے کے نئے برتن نکال کر استعمال کرتے جاتے تھے۔ اس طرح درجنوں موزے، رومال، بنیان خرید ڈالے تاکہ پرانے دھونے نہ پڑیں۔ بہرحال رات کو 2 بجے تک ادھم مچتا رہا۔ پھر ہمسائے کی گرجدار آواز آئی، خاموش! ہم عموماً ہمسائے کی بات نہیں سنتے، لیکن یہ ہمسایہ ہوائی کا مشہور پہلوان اور ہیوی ویٹ چیمپئن تھا، اور نام بھی تھا ہارڈ بائلڈ ہیگرٹی۔ اس لیے اس کی ایک تنبیہ ہی کافی تھی۔ 2 منٹ کے اندر سب لڑکے لڑکیاں غائب۔ خیر ہم تھکے ہارے سو واللہ علم کب اٹھے۔ میاں دفتر جا چکے تھے۔ ناشتہ خود بنایا، زندگی میں پہلی دفعہ خود کھانا پکانا تھا، اس لیے کام کا پتہ ہی نہ چلا۔ اب آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوا۔ میری بیٹی ناز اور میں نے کمر کس کر سارا دن گھر کی صفائی کی اور لنچ قریبی ہوٹل میں جا کر کھایا۔ رات کو کچھ بھی نہ پکایا، جالے چونٹیوں اور گرد ہٹا کر کمر دکھ رہی تھی۔ یہ جو میاں کی 7 پشتوں پر احسان کیا تھا۔ شام کو ہم جزیرے کا اولین معائنہ کرنے کار میں گئے۔ ڈھلتے سورج میں بحر الکاہل کروٹیں بدل رہا تھا اور چاروں طرف زمرد کی عامریت مستحکم ہو چکی تھی۔ تا حد نظر سبزہ یوں احساس ہوا کہ جزیرے اوواہو میں کہنہ مشق کائنات نئے سرے سے شباب پر آئی ہے۔ اس کے ننھے منھے رقعے میں فطرت کا ہر انگ پایا جاتا ہے۔ سمندر یہاں عمیق تر ہوتا چلا گیا ہے۔ یہ جنوبی یورپ کے آبی کناروں سے زیادہ نیلا اور چمکیلا ہے۔ دوپہر کے وقت اس کی نیلم کی بھڑک آنکھیں خیرہ کر دیتی ہے۔ میں نے وجدانی حسن میں اس طرح ڈوبے ہوئے ساحل بہت کم دیکھے ہیں۔ یہاں کے کوہساروں نے اس جزیرے کے گول چہرے کو ایک نیا زاویہ بخشا ہے۔ یہ کہیں سنگلاخ ہیں اور کہیں اتنے سبز کہ ازری برساتوں کا رین بسیرا معلوم ہوتے ہیں۔ اگلے دن ہم سب نے ہنومابے پر پکنک منائی۔ یہ جگہ مجھے ایسی بھائی کہ دوڑی چھوٹی ادھر کا رخ کرتی تھی۔ یہاں پانی سب سے مہذب اور شفاف تھا۔ یہ ساحل آبی مخلوق کے لیے مشہور تھا اور ہوائی کی یونیورسٹی دنیا بھر میں علوم سمندر میں سبقت لے گئی ہے۔ غرض یہ کہ اول تو قدرت نے اپنے حسن کے لنگر یہاں جاری کر دیے تھے۔ جو کچھ کمی تھی وہ انسان نے پوری کر دی۔ اس شام ہم گھر کا سارا سودا لینے سپر مارکیٹ گئے۔ بہت سے صاحبان اس ادارے کو جانتے ہیں، لیکن بہت سی میری ہم وطن بہنیں اس کے متعلق جاننا چاہیں گی۔ تو سنیے سپر مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا عملی مظاہرہ اور امریکن طرز حیات کا بنیادی قلعہ اور اس کی لامحدود افراد کا ذخار ہے۔ جب سے یہ بروئے زمین برسرے پیکار ہوا، ننھی دکانیں اور چھوٹے چھوٹے بساتی پن ساری دیوالیہ ہو گئے۔ یہ سپر مارکیٹ 10 بازاروں کا مہا گرو ہے۔ ساری انارکلی اور مال روڈ کی دکانوں کا سامان اس کی ایک لپیٹ میں سما جائے۔ آپ جب داخل ہوں تو فوراً 4 پہیوں والی ٹرالی ساتھ لے لیں کہ ہفتے 2 ہفتے کا راشن اس میں ڈالتی جائیں، اور جب خود چلتے چلتے تھک جائیں تو اس میں بیٹھ جائیں اور کسی اور سے کہیں کہ آپ اس کو کھینچیں۔ صرف یہ آخری نصیحت میری اختراع ہے، ورنہ در حقیقت سپر مارکیٹ ایسی شیطان کی آنت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ خود ٹرالی میں لٹک جائیں۔ اس ادارے کی افراط دیکھ کر انسان ایشیا افریقہ کی بھوک اور قحط بھول جاتا ہے۔ اس جگہ بلا ارادہ اور بلا ضرورت خریداری کرنی پڑتی ہے۔ ہر شے کی 50 قسمیں اور ہر قسم چھت تک چنی ہوئی ہے۔ ہر دوسرے قدم سیل لکھا ہوا، اگر نقد نہیں تو ادھار لیجیے۔ سپر مارکیٹ میں جا کر عورت کی آنکھیں اور بٹوے کھل جاتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی حقے میں $32 کی کھانے پینے کی چیزیں لے لیں۔ کار بھر گئی۔ اس مارکیٹ میں الگ نرسری بھی ہوتی ہے جہاں عورتیں اپنے بچے چھوڑ کر اطمینان سے شاپنگ کرتی ہیں۔ میاں نے ہمارے پیچھے کچھ گھر کا سامان مثلاً سیکنڈ ہینڈ کار، ٹیلی ویژن، صوفہ، گراموفون، ٹیپ ریکارڈر اور باقی ہلکی کرسیاں وغیرہ خرید رکھا تھا۔ اتنا سلیقہ میرے میاں میں کہاں سے آ گیا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ سب ایک دکان کے توسل سے ہوا ہے جو غریبوں، فلوجوں اور یتیموں کے لیے چلائی گئی تھی۔ اس لیے میرے میاں نے خیرات کے جذبے میں اپنے گھر کو فرنیچر سے بھر لیا۔ کار 1857 کا ماڈل تھی۔ جب چلتی تو دنیا دیکھتی تھی اور جب رکتی تو دنیا شکر کرتی تھی۔ اس کے پر اسرار پٹاخے نامعلوم کہاں سے چھوٹتے تھے۔ ہم نے جاتے ہی کام بانٹ لیے۔ میں کھانا پکاؤں گی، بیٹی صفائی کرے گی۔ میاں بولے ہم تمہاری ڈرائیوری کریں گے۔ ہم لاجواب ہو گئے، اس لیے کوئی اور کام ان کو نہ دیا، کیونکہ اس کار کو چلانا انہی کا کام تھا۔ میں باہر ملک میں اگر کار چلاؤں تو کم سے کم مانوس ڈھانچہ تو ہو۔ اس کمبخت کے گیئر کدھر اور بریک کدھر، بالکل بے سر و پا۔ لیکن شاباش ہے اس کار پر کہ ہزاروں میل سیریں کیں لیکن اس نے ایک دفعہ بھی دغا نہ دی۔
पुराना टेलीविज़न कुछ ऐसा बुरा न था। दो धप लगाओ या गर्म कंबल डालो तो उसके काले सफ़ेद तिरमरे नाचने बंद हो जाते थे। फिर घंटों सही चलता था जब तक कि चैनल ना बदलो। चैनल बदली और फिर वही धमोके थप्पड़, गर्म पानी की बोतल और फिर चल पड़ा। तो साहब ये तो हवाई का इज़्दिवाजी रुख था। अब तक घरस्तन माँ बीवी बोल रही थी, लेकिन घरस्तन माँ बीवी 2 वक्त बल्कि अगले 2 दिन का इकट्ठा खाना पकाकर रेफ्रिजरेटर में भरकर आज़ादी का सांस भी लेती थी। जगह जगह पर खुद निकल जाती थी। लाइब्रेरियों से गोद भर भर के जज़ायर हवाई बल्कि सारे बहरुल काहिल के जज़ायर पर किताबें लाती थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों से मुलाकात, प्रोफेसर साहिबान से गुफ्तगू, स्याहों और तलबा से मेल जोल, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। होनोलुलु के मुख्तलिफ मदारिज उभरने शुरू हुए। इसकी हमागूं ज़िंदगी की चाशनी का चस्का लग गया। हवाई में अमेरिका की फ़ेडरल हुकूमत ने एक अज़ीम शान मरकज़ खोला है जिसे ईस्ट वेस्ट सेंटर कहते हैं। इसके हसीन हदूद और अमारात में मगरब और मशरक़ के आलम मदू किए जाते हैं जो सीनियर स्कॉलर कहलाते हैं। वो मरकज़ के खर्च पर आते हैं। $1200 का वजीफ़ा हर महीने पाते हैं। इस नन्हे से वजीफ़े में एक ख़ानदान ठाठ कर सकता है। 10 महीने या साल कोर्स की मियाद होती है। इस दौरान में जो मर्ज़ी आई कीजिए, पढ़िए लिखिए, रिसर्च कीजिए, तासुरात कलमबंद कीजिए। कोई पाबंदी नहीं, कोई इम्तहान नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई वक्त नहीं। मेरे मियाँ इस आज़ादी पर मगन थे। आपका आरामदा कमरा, टाइपराइटर, गुस्लखाना, बेहतरीन लाइब्रेरी, साथ ही सस्ता और मज़ेदार और मज़े का रेस्तोरां, इर्द गिर्द लड़के लड़कियां, आज़ादी की फ़िज़ा, अक्सर आलम सिगरेट का धुआं और गप उड़ाते पाए जाते थे। लेकिन कोई रिपोर्ट करने वाला नहीं था। कुछ आलम किताबें भी लिख जाते हैं जो ये मरकज़ बहुत फ़ख्रिया शाया करता है। हाँ, तो ईस्ट वेस्ट सेंटर और हवाई की यूनिवर्सिटी में यूँ तो अर्ज़ी कुर्बत है, लेकिन अज़ली रकाबत भी है। किसी हद तक ये रकाबत सेहतमंद भी है। अमेरिका के बेहतरीन प्रोफेसर और आला ज़हन सर्दी गर्मी लेक्चर के लिए बुलाए जाते हैं। तरह तरह के नुमाइशें, फ़िल्म, जश्न मनाए जाते हैं। इसकी जदीद अमारात के सामने लंबी से लंबी मोटरें जो आधी तलबा की और आधी प्रोफेसरों की होती हैं, अमेरिका की अफराद का सही सबूत हैं। इस मगरब व मशरक़ के मरकज़ का एक जापानी बाग देखने से ताल्लुक़ रखता है। ये इतना ईमान शिकन है कि मैं अक्सर लाइब्रेरी जाते जाते इसमें घुस जाती थी। जज़ायर टहेटी के फूल, खसूसन गार्डनिया, जर्द चमेली, कंवल, कच्चा कच्चा सब्ज़ा, निढाल पानी और रंगीन मछलियाँ और इसकी पुष्ट पर मुतनऊ दरख्तों का ज़ख़ीरा। इस ईस्ट वेस्ट सेंटर के अलावा यूनिवर्सिटी का मीलों में फैला हुआ अहाता भी एक दीदाज़ेब सब्ज़ाज़ार है। हर कदम पर गुलावेज़ां रवशें और बतदरीज बाड़ें। लेकिन इसके अलावा जो सबसे दिलपजीर अंसर इस फ़िज़ा में पाया जाता था वो था बैनुल अक़वामी तलबा का रब्त ज़ब्त। जनूबी बहरुल काहिल से लेकर जापान, इंडोनेशिया, बर्मा, मलाया, फ़िलिपाइन, कोरिया, वियतनाम, फिजी के जज़ायर, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यूरोप और अमेरिका के जवां साल जोयांदगाने इल्म। ये माशरती तनूब भी एक तालीमी हैसियत रखता था। धनक पर कदम।